السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم بہت ہی خاص سبجیکٹ اس پر غور و تدبر کریں گے، عیسیٰ السلام کی موت۔ جی، جیسا ہم کو بتلایا جاتا کہ عیسیٰ السلام کی موت نہیں ہوئی، گویا کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر عیسیٰ السلام کو اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے پہلے دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ ایک نبی، نبوت کا دروازہ بند ہے تو کیا آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا بن کے آئیں گے؟ تو بتایا جاتا امتی بن کے آئیں گے، مطلب ان کا ڈیموشن ہو جائے گا۔ تھے تو نبی، اور کیسا معاملہ تھا ان کا، کیسے نبی تھے؟ مردے کو زندہ کر دینا، کیسے کیسے معجزات اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن وہ امتی بن کے آئیں گے، یعنی ڈیموشن ہو جائے گا ان کا یہ چیز۔ جبکہ قرآن میں کسی مقام پر بھی عیسیٰ السلام کے آنے کا ذکر نہیں ہے، آمد کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ پورا قرآن خالی ہے ان کے آمد کو لے کر، ان کے آنے کو لے کر، لیکن حدیث میں ہے۔ اور کیونکہ حدیث میں ہے ان کے آنے کا ذکر، کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے جیزس کم سن، کہ عیسیٰ مسیح آئیں گے۔ اب وہی عقیدہ بھلے ہی قرآن میں نہ ہو، لیکن حدیث کے ذریعے سے ہمارے متھے مار دیا گیا ہے عام ایمان والوں کے، اور ان میں علماء کی اکثریت ملوث ہے، اکثریت علماء کی اکثریت اس چیز کو مانتی ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، جیسا عیسائیوں کا عقیدہ ہے جیزس کم سون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی۔ ان کا عقیدہ تو اپنے طور پہ جو ہوں گا، لیکن ان سے زیادہ ہمارا عقیدہ بن چکا ہے۔ اور جب قرآن کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا کہ قرآن میں اللہ نے جو قیامت بتایا کہ قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کب آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کا علم مجھے نہیں ہے، آیت ہے باقاعدہ اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ ارے تو کب آئیں گی؟ تو اللہ نے باقاعدہ بتایا آیتوں کے ذریعے کہ پلک جھپکتے آئیں گی، اچانک آئیں گی۔ یعنی قیامت کے آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ کب آئیں گی، کوئی ٹائم، وقت، کوئی دن مقرر نہیں بتلایا تھا اللہ نے۔ لیکن ابھی تو قیامت آ نہیں سکتی، قرآن کی جیسی آیت ہے نا کہ اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی۔ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان کے فیتھ کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق، کہ ابھی تو قیامت آ نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ ابھی عیسیٰ السلام آئیں کیا؟ عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی نا۔ عیسیٰ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، وہ سارا حدیث میں ہے، وہ خنزیر کو ذبح کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یہ سارے معاملات ہیں نا حدیث میں۔ پوری جب آئیں گے تو پھر پوری ڈیٹیل ہے نا اس کے ساتھ میں۔ تو ابھی تو آ ہی نہیں سکتی۔ پھر قیامت کا ایسا منظر جو کھینچا اللہ نے قرآن میں بتایا، آیتیں گواہ ہے کہ جب قیامت آ بھی جائیں گی تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہماری آنکھوں کو جادو ہو گیا، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ قیامت تھوڑی ہے۔ اس طرح سے کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، جادو ہو گیا ہم پر۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ایمان والے رہیں گے وہ کہیں گے آ گیا وہ دن۔ اب میں ہمیشہ سوچتا اس بارے میں کہ کون لوگ کہیں گے ایسے کہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ وہی کچے ایمان والے جنہوں نے یہ عقیدہ بنا کے رکھا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ تو قیامت اگر اچانک ابھی آ بھی گئی تو ان کو یقین تھوڑی آئے گا، وہ سمجھیں گے ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے یہ، کیونکہ ابھی عیسیٰ السلام تھوڑی آئے، عیسیٰ السلام نہیں آئے، قیامت کیسی آ سکتی؟ جبکہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے ڈرایا قیامت سے کہ دیکھو قیامت سے ڈرو۔ پہلی قیامت ہماری موت، انفرادی موت، کسی کی بھی جو آئے دن آتے رہتی،
اور پھر وہ قیامت کی 7 پہلے گھڑی ہے، پھر قیامت، کہ جب ٹوٹل انسانیت، ساری انسانیت اللہ تعالیٰ سب کو مار دے گا۔ قیامت کی گھڑی جو بتایا ساتھ اس کی کیا کیا رونما ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی، ڈیٹیل میں وقت نہیں ہے، ابھی ہم کچھ اور چیز سمجھنا چاہتے۔ یہ میں نے تمہید کے طور پہ ساری چیزیں بتایا کہ جب ایک عقیدہ بگڑتا نا کسی ایمان والے کا، تو پھر سارے رخ جو ہوتے نا قرآن کی آیتوں کا، ساری چیزوں سے پھر راہ فرار اس کو خود بخود اختیار کرنا پڑتا، جبکہ قرآن میں عیسیٰ السلام کے آنے کا ذکر ہی نہیں ہے اور نہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا۔ اب ثابت یہ لوگ علماء حضرات، علماء کی اکثریت کس بات سے ثابت کرتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ ایک عام ایمان والا سوچیں گا کہ اتنے بڑے عالم فاضل لوگ، مفتی عالم فاضل، اتنی بڑی جماعت اجتماعیت ہے، اور یہ کوئی ایسی کیسی غلط بات بول دیں گے؟ تو آیتوں سے ثابت کرتے باقاعدہ۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے ہیں، آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو تکذیب کرنا تو دور کی بات کہ عالم جو ہے تکذیب تھوڑی کر سکتے، لیکن تحریف تو کرتے، چاہے جانے انجانے میں کہیے یا پھر خود ساختہ طور پر کہ کوئی چیز غلط بیان ہو گئی تو اب اس کو چلنے دو معاملہ۔ لیکن جاوید احمد غامدی صاحب اور کچھ بالکل قلیل تعداد علماؤں کی بالکل نہ کے برابر ہے ایسی جو اس بات کو نہیں مانتی، عیسیٰ السلام کی آمد کو، اور قرآن سے ثابت کرتی۔ وہی چیز میں آج آپ کے خدمت میں لے کے آیا ہوں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت دو ٹوک انداز میں بات پیش کرتے ہیں، انجینئر علی مرزا صاحب، افسوس کا مقام ہے کہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے دنیا میں۔ اور جو غامدی صاحب کا ریفرنس دے کے انہوں نے بتایا کہ غامدی صاحب کو حالانکہ بہت ان شخصیت کو مانتے، وہ بھی جیسے میں ان کو مانتا کئی گنا زیادہ، میری تو کیا حیثیت ہے ان دونوں کے سامنے، بڑے عرش پر ہے ان کا علم کا معیار، یہ وہ بہت اچھی شخصیت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ خود انجینئر علی مرزا صاحب جاوید احمد غامدی صاحب کے اس عقیدے سے کہ عیسیٰ السلام نہیں آئیں گے متفق نہیں ہے۔ تو ان کا کلپنگ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں کہ وہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 کا جو ہم ریفرنس دیتے، میں بھی دیتا میرے درس قرآن میں، کہ وہ آیت جب میں نے سنا، میں بھی اس میں کنفیوز تھا نا، میں بھی سمجھتا تھا نا حدیث کے حساب سے، کیونکہ میں منکر حدیث تھوڑی ہوں، کئی حدیثوں کو میں ایکسیپٹ کرتا۔ اب جو حدیث ٹکرا جاتی قرآنی آیت سے تو میں کیسا کیا اس کو ایکسیپٹ کروں، سوالیہ نشان بن جاتا نا وہاں پر۔ تو جب میرا عقیدہ بھی، میرا فیض بھی وہی تھا کہ آئیں گے عیسیٰ السلام، لیکن جب میں دیکھا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 117، اس میں جو مکالمہ ہے، جو سوال کر رہا ہے اللہ رب العزت عیسیٰ السلام سے، تو وہاں تو میرا بالکل آئینہ ہی کھل گیا نا، ایک دم ذہن کی کھڑکی کھل گئی، کہہ رہے نہیں یہ تو جب یہ آئیں گے تو پھر اللہ یہ سوال کر رہا ہے تو یہ تھوڑی سوال ہونا چاہیے تھا، سوال تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ تو وہاں سوچنے کا مقام آیا۔ لیکن وہ چیز غامدی صاحب نے بھی پیش کیے، میں نے بھی پیش کیا، اور جو قلیل تعداد جو ہے بیچارے عالم انہوں نے بھی پیش کیے، وہ کلپنگ وغیرہ انجینئر علی مرزا صاحب نے سنے ہوں گے، تو اس پر انہوں نے کلپنگ ڈالی اور اس میں یہ ریفرنس دیا انہوں نے کہ وہ اس وقت میں جو خود کو خدا بنانے کا عقیدہ، تین میں کا ایک ماں، ایک بیٹا اور ایک اللہ، اس میں کا ایک خدا عیسیٰ مسیح نعوذ باللہ، تو وہ عقیدہ جو بنا تھا، جو بنا لیے تھے لوگوں نے بگاڑ کی صورت، اس کا جو سوال اللہ نے کیا تھا، تو وہ یہ بتاتے کہ وہ جو ہے وہ سوال اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، بس وہ جو اس وقت میں موجود تھے۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ بعد میں جو کر رہا تو بعد والوں کے لیے تھوڑی آئے گا، وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، وہ تو مر گئے، کھپ گئے، بات وہیں ختم ہو گئی۔ تو وہاں بھی سوچنے کا مقام ہوتا نا کہ جب تک کہ وہ ان کے درمیان میں رہے، انہوں نے کہا بھی کہ جب تک کہ میں ان کے درمیان میں تھا تو میں نے تو کچھ ایسا کہا نہیں کہ میں اللہ ہوں یا تین میں کا ایک ہوں میں، لیکن جب اس دنیا سے میں چلے گیا تو اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ پرٹیکولر
انہی لوگوں کے لیے تھا وہ، کہ وہ جو موجود تھے، بعد والوں کے لیے نہیں۔ لیکن جب دوبارہ آ گئے ان کے عقیدے کے مطابق دنیا میں، جب دوبارہ آ گئے تو بعد کے لیے تھوڑی آئیں گا۔ ارے بھائی، بعد کے لیے ان لوگوں کے لیے، اس کے لیے پوچھا جب، لیکن دوبارہ جب دنیا میں آ گئے عیسیٰ السلام، تو پھر جب یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، تو وہ جواب یہ کیسا دیں گے؟ وہ تو جواب یہ دیں گے کہ اللہ، میں جب دنیا میں آ گیا تو میں نے وہ بگڑا ہوا عقیدہ تھا ان کا، تو میں نے اس کو درست کیا۔ اس طرح سے جواب ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن اب دوبارہ آئیں گے تو کیوں ایسے چکر میں پڑے؟ کیونکہ سورہ نساء میں ہے رافع آیا۔ یہ ساری میری باتیں تمہید کے طور پہ پیش کر رہا ہوں میں، آپ نے آیتوں کے ذریعے سے غور کرنا کہ سورہ نساء میں رافع آیا، ایسا سورہ ال عمران میں بھی رافع آیا۔ تو جہاں ایسا رافع آیا تو رافع کا مطلب لیتے ہیں کہ رافع کے معنی ہوتے اٹھا لینا، کہ بھائی ان کو نہ سولی پر چڑھایا گیا سورہ نساء میں جیسا ہے، نہ وہ قتل کیے گئے، تو وہاں پر رافع آیا کہ گویا کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، مطلب زندہ اوپر اٹھا لیا۔ آنے وانے کا ذکر باہر نہیں ہے، جب اٹھا لیا اوپر تو زندہ اٹھا لیا نا، تو پھر آئیں گے نا وہ، اس طرح سے لیتے۔ پھر سورہ ال عمران میں بھی ہے رافع۔ اب انجینئر علی مرزا نے جو اس کو لیا ایسا اس وقت کے لوگوں کے لیے، تو وہ میں کلپنگ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ تھوڑا سن لیجئے آپ جی۔ کہ سمجھو یہ ہو چکا، یہ کوئی تھیوری نہیں کہ چانسز ہے کہ یہ ہو بھی ہے یا نہ بھی ہو، نہ نہ نہ۔ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا قیامت کے دن، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے مقابلے پر پوجنا شروع کر دیا جائے، معبود ٹھہرا لیا جائے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے اللہ ساری پاکی تیرے لیے ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع ہے کہ میں کوئی ایسا دعویٰ کر دوں جس کا میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ اللہ، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہوگی۔ کانفیڈنس ہی لوز ہے۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا اللہ تجھے تو سب کچھ پتا ہے، میں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے، چلو کسی اور کو تو مغالطہ لگ سکتا ہے، تجھے کیسے لگ گیا؟ نہ، اے اللہ اگر میں نے کوئی بالفرض کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی الفاظ میں بھی مجھ سے کوئی بات نکل گئی تو تیرے علم میں تو ہوگی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی کے اندر ہے، میرے دل میں بھی خدا بننے کی اگر خواہش ہے نا تو اللہ تیرے علم میں ہوگی۔ ولا اعلم ما فی نفسی، اور میں نہیں جانتا کہ اس وقت تیرے دل میں کیا ہے، تو نے قیامت کے دن مجھے کھڑا کر لیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب میرے لیے کیا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہی بریف ہوگا، یہ ایسے ہی ہو رہا ہوگا، آپ ذرا امیجن کریں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان کو کوئی اور بات نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ جس کا حکم تو نے مجھے دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور اے اللہ میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان میں موجود تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا کر دیا۔ یہ میں اس وقت ترجمہ وہ کر رہا ہوں، باقی تفصیل جو اس کا وہ موت ترجمہ کرتے ہیں قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتا، سورۃ النساء کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اے اللہ جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا تھا،
ہیلو جی، علی مرزا صاحب نے جو کہا نا، سورہ نساء کا حوالہ دیا کہ وقف تنی کا ترجمہ وہ موت نہیں بیٹھتا، موت نہیں ہوتا مطلب. ارے بھائی، وقف تنی کا ترجمہ جو ہوتا وفات موت ہی ہوتا ہے. تھوڑا ہم دیکھیں گے سورہ نساء کی آیت. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ان کے کہنے کے بے شک، یہ آیت 157 ہے سورہ نساء کی، 157 158 159 لیں گے ہم. اور ان کے کہنے کے بے شک ہم نے قتل کیا، ہم نے مسیح علیہ السلام ابن مریم کو جو رسول تھا اللہ کا، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اسے، اور نہیں انہوں نے سولی چڑھایا اسے، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی وہ شک میں پڑ گئے ان کے لیے. اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ شک میں ہے اس سے، نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم مگر پیروی کرنا گمان کی. نہیں انہوں نے قتل کیا اسے یقینی طور پر کہ عیسیٰ السلام کو نہ وہ صلیب پہ چڑھا سکے، نہ اس کو قتل کر سکے. یہ اس وقت کی سچویشن بتا رہا ہے اللہ کہ جب وہ قتل کرنا چاہے تھے انہوں نے، تو وہاں سے تو وہ بچ گئے. تو اب کیا ان کے سامنے کیا اوپر ایسا اٹھا لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایسا قتل کر رہے سولی پر چڑھا رہا، اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اوپر اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے لوگوں کو؟ ایسا تو ہوا نہیں تھا. وہ جو حدیث میں واقعات آتا کہ وہ ان کا ڈبل رول بن گیا تھا، اور دوسرا اس کی شکل پہ آیا تھا، اس کو قتل کر دیا، یہ ساری چیزیں آتی. تو آیت نمبر 158، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست خوب حکمت والا. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو نہ وہ قتل کر سکے، یعنی پرٹیکولر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ نہ وہ قتل کر سکے، نہ انہیں سولی پہ چڑھایا عیسیٰ السلام کو. اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب کیسا اٹھایا اللہ نے اپنی طرف؟ ہم جیسا بولتے ہیں نا، کوئی کہتا، کوئی غیر مسلم بھائی بھی رہا، کوئی بھی بھائی، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا، اوپر والے کو پیارے ہو گئے، اوپر اٹھا لیا. اور قرآن میں وہ آیت بھی آپ کو ملیں گی، آپ دھیان کیجئے کہ جو جنتی ہوتے نا افراد، تو ان کے لیے کہ جن کی روح سلام کر کے فرشتہ قبض کرتا، تو ان کی روح آسمان پہ جاتی، اوپر جاتی آسمان پہ. اور کیونکہ علیین کا جو مقام ہے روح کے رہنے کی جگہ، تو وہ علیین میں ہے، اوپر آسمان پر. اور جو بدروح ہوتی، جو گنہگار ہوتے، ان کی جھنجھوڑ کی روح نکالتا اللہ، یعنی فرشتہ، اللہ کے ذریعے فرشتہ روح نکالتا، ان کی روح سجین میں جاتی. تو قرآن میں یہ آیت باقاعدہ موجود ہے کہ جو سجین والے ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. مطلب اوپر وہ کس کی جاتی؟ نیک بندوں کی روح پر جاتی. اسی لیے روح پر جاتی، اس لیے اٹھا لیا آتا، اس میں اٹھا لیا آیا کہ موت دے کے اٹھا لیا. مطلب موت دی کمپلیٹ. وہ جو وقف تنی آتا یعنی پورا کمپلیٹ ڈیتھ ہوئی اور روح اوپر چلے گئی. سیدھی بات سمجھ میں آتی. کہیں پر اللہ تعالیٰ موت دے دیا، یہ کہہ کے چھوڑ دیتا بات کو. نیک بندہ ہے تو اوپر روح گئی، اگر بد بندہ ہے تو نیچے گئی. اب جب عیسیٰ السلام کی بات آتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی نعوذ باللہ ان کی روح کو نیچے جائیں گی، پاتال میں، زمین کی تہہ میں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ خواب میں بھی ہم نے سوچنا نہیں چاہیے. ان کی روح اوپر ہی گئی، اس لیے رافع لیا اللہ نے، رافع اوپر اٹھا لیا بلندی کی طرف، یعنی روح کو اٹھا لیا. یہ سمجھیں گے ہم، نہ کہ ان کو جسم کے ساتھ میں اٹھایا، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ نے اپنی طرف. اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست خوب حکمت والا. یعنی ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، نہ کہ ان کو قتل ہوا، نہ سولی پر چڑھائے گئے. یعنی بعد میں ان کی ڈیتھ ہوئی، نیچرل ڈیتھ. اسی وقت میں ان کی موت بعد میں ہو گئی، کچھ دنوں بعد، کچھ مہینے بعد، کچھ سالوں بعد، یہ ہم سمجھیں گے، لیکن موت ہوئی ان کی. پھر آیت نمبر 159، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گا. پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گا اس پر پہلے اس کی موت سے، اور دن قیامت کے وہ ہوں گا ان پر گواہ. اب یہاں پر انہوں نے کیا لیے؟ دیکھیے یہاں آیت کی تعریف کی انہوں نے، علماء کی اکثریت نے. یعنی کیا لیے؟ اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گا اس پر پہلے اس کی موت کے. تو وہ اصل میں کیا ہے
اس کی خود کی موت کے انہوں نے لیے عیسیٰ السلام کی موت کے پہلے کہ عیسیٰ السلام دوبارہ آئیں گے، اور اس وقت میں پھر وہ جو اہل کتاب والے بھی رہیں گے، جو بھی قرآن کے بھی جن کے عقیدے یہ ہے، تو وہ سمجھتے کہ عیسیٰ السلام کی موت ہو گئی تو وہ اس وقت میں ایمان ڈالیں گے عیسیٰ السلام کی موت جب ہوں گی تو یہ ہے وہ کہ وہ ایمان لائیں گے اس پر، اس کی موت کے یعنی عیسیٰ السلام کی موت لی انہوں نے، تو عیسیٰ السلام کی موت نہیں، اصل میں اللہ جو فرما رہا ہے یہاں پر ہم لیں گے اس کی خود کی موت کے پہلے ایمان لا لیں گا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ خود کی موت کے پہلے کیسا ایمان لا لیں گا، یعنی خود کی موت کے وقت کیسا ایمان لائیں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جب موت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب موت کا فرشتہ آتا نا، جیسا فرعون کا ذکر ہے باقاعدہ، وہ بھی تو دوزخی تھا نا، تو جب موت کا فرشتہ آیا روح کھینچنے کے لیے، قرآن میں آیت درج ہے، تو اس نے اس وقت میں ایمان لا لیا، تو اس وقت میں ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کسی نبی کو جو موت کا فرشتہ آتا جھنجھوڑ کے روح نکال رہا ہے یا اس کو سلام کر کے روح نکال رہا ہے، گنہگار ہے، دوزخی ہے، جنتی، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی انسان کو پتہ نہیں رہتا، بس اللہ کو معلوم ہوتا اور اس فرشتے کو پرٹیکولر معلوم ہوتا جو روح کھینچتا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ بندہ نیک ہے کہ بد ہے۔ اب کیونکہ قرآن میں ذکر کیا فرعون کا اللہ نے، اور عبرت کے لیے اس کی باڈی رکھا اللہ نے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، تو قرآن میں ہے تو وہ ہم اس وقت میں جو اس پر گزری تو وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اپروڈ ہے، وہ ثابت ہے قرآن سے کہ مرتے وقت میں فرعون نے ایمان لایا تھا، تو قرآن میں وہ آیت باقاعدہ موجود ہے کہ اب جا کے ایمان لاتا، تو اس وقت میں اس کا ایمان ریجیکٹ ہوا۔ یہ اللہ کو بتلانا تھا لوگوں کو کہ موت کے وقت کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ موت کے فرشتے نے انٹری مارا، وہ چاہے 1 مہینہ سکرات جو بولتے نا، 1 مہینہ سکرات میں رہے، 2 مہینے رہے، 2 گھنٹے رہے کہ 2 منٹ رہے، لیکن جیسی موت کا فرشتہ نے انٹری مارا وہاں پر، تو اس وقت کو اس کے ہونٹ چھکانے لگ جاتے کہ جھنجھوڑ کے جب روح نکالتا نا تو وہ تو کیسا بچنے کی کوشش کرتا پھر، اور اس وقت میں ایمان لا لیتا، کیونکہ پکچر ہی خیال میں آ جاتی، پورے پتہ ہی چل جاتا کہ میں روح میری جھنجھوڑ کے نکالے جا رہی، یہ فرشتہ جو آ رہا ہے، تو پھر ایمان لاتا، تو اس وقت کا ایمان تھوڑی قبول ہوتا، جیسا پھر ان کا قبول نہیں ہوا۔ تو وہ ہے کہ ایسے لوگ عیسیٰ السلام کی موت میں خود کے موت کے وقت میں نہیں، اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر پہلے، اس کی اپنی خود کی موت کے پہلے، خود کی موت کے پہلے مطلب خود کی موت کے وقت، اس پر پہلے یعنی موت کے وقت ایمان لا لیں گا، کہیں گا کہ مجھے معاف کر دو، اور دن قیامت کے وہ ہوں گا ان پر گواہ، اور قیامت کے دن عیسیٰ السلام گواہ ہوں گے کہ کیوں، کیا سمجھ رہے تھے آپ کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں گا اور بعد میں 40 سال دنیا میں رہنے کے بعد میں پھر میں یہ کب جاؤں گا؟ میں نے تو ایسا، اور وہ جو میرے کو اللہ بنا لیے تھے ان پر بھی یہ سارے جتنے بھی غلط عقائد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود گواہ رہیں گے نا، خاص طور پہ وہ بھی ہے نا، وہ تو قرآن میں آیا تھا نا، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی۔ قرآن سے ہجرت کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ قرآن کو چھوڑ دینا، صرف اتنا ہی نہیں ہوتا، وہ تو شامل ہے اس میں، وہ بھی ہجرت ہوں گی آیتوں کی جو تحریف کر دینا، یا کسی نے تحریف کیا تو اس کو ایسا ماننا کہ بہت بڑے عالم ہیں، علماء کی تو اکثریت اس عقیدے کو مانتی، یہ معمولی شخص کہہ رہا ہے تو ہم کیوں مانیں گے 1-2 لوگوں کی؟ ارے قرآن سے جب ہمارے بات سمجھ میں آتی، کوئی اگر پنچر والا بھی کہتا، کوئی معمولی شخص بھی کہتا، تو ہم قرآن کی آیتوں کو سوچے، اس پر غور و تدبر کریں اور اس کے مطابق ہم سوچیں کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے نا۔ یہاں پر لے لیے خود کی موت کے وقت میں ایمان لائیں گا تو عیسیٰ السلام کی وقت کے ڈبل سے آئیں گے، اور اس وقت میں جب ڈبل سے آئیں گے تو خود کی موت ہوں گی قیامت کے وقت، تو وہ پھر ایمان لا لیں گا۔ تو قیامت کے وقت کا بھی ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے، انفرادی موت ہے، اس وقت میں بھی جو ایمان لایا تو قبول نہیں ہے اس وقت میں ایمان، تو خود کی موت کا آئیں گا یہاں پر۔ تو یہ چیزیں جو سمجھنے کی ہے، یہ باریکیاں، تو وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بھی آیتوں کا میں آپ کے سامنے پھر دوسرا سورہ ال عمران، اس پر بھی ہم غور کریں گے اس آیت پر۔ اب دیکھیے رفقائے محترم، سورہ ال عمران آیت نمبر 55 میں دونوں بھی آیا، متوفی کا بھی آ گیا، وہ رافی او کا بھی آ گیا، یعنی وفات بھی آ گیا اور موت بھی آ گیا۔ لیجیے اس آیت کو آپ بھی نکالیے،
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، یہاں پر کیا ہے متوفیکا، یعنی پورا پورا کمپلیٹ ڈیتھ، پورا پورا لینے والا ہوں، کمپلیٹ ڈیتھ تجھے، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھے۔ یعنی روح کہاں جاتی؟ اوپر، نہ کہ نیچے۔ نیکوکار لوگوں کی، چاہے وہ نبی رہے، رسول رہے یا کوئی نیک رہے، اوپر علیین میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے اور اٹھا لینے والا ہوں تجھے طرف اپنے۔ یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جب آیت کب آئی ہے کہ جب ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھائے گئے، وہ نہ صلیب پر بھی نہیں، سولی پر بھی نہیں، نہ قتل بھی نہیں کیے گئے، تو پھر اللہ نے دلاسا دیا، ڈھارس دیا کہ جب فرمایا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، کہ ارے ان کے مارنے سے تھوڑی تم کو موت آئیں گی، کوئی تم کو قتل بھی نہیں کرے گا، اور کوئی مطلب میں تو ایسی سمجھتے اس آیت کو، اور نہ کوئی صلیب پر چڑھا سکے، قتل کر سکے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تو آپ کو نیچرل ڈیتھ دیں گے، پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، لیکن موت تو آئیں گی آپ کو، وفات تو ہوں گی آپ کی، اور آپ کی روح اوپر جائیں گی، مطلب پورا پورا لینے والا ہوں تجھے اور اٹھا لینے والا ہوں تجھے، کمپلیٹ ڈیتھ دے کے تیری روح کو اوپر اٹھا لوں گا، اوپر اٹھا دوں گا، اوپر اٹھا لینے والا ہوں تجھے طرف اپنے، کس کے؟ اپنے طرف۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 55۔ اور پاک کرنے والا ہوں تجھے۔ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں نا تجھ کو کہ تو اللہ کا نبی رسول نہیں ہے، ایسے ایسے الزامات، ایسا تجھ پر عقیدہ نہیں بنائے کہ تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیار، تجھ کو صلیب پر چڑھانے کے لیے تیار، پاک کرنے والا ہوں تجھے، تو تو پاک ہے، تو ہمارا پاک بندہ ہے، تو نبی ہے، رسول ہے، پاک کرنے والا ہوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے انکار کیا تیرا، ان سے پاک کرنے والا ہوں، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر، ان کے جنہوں نے تیری پیروی کی، میں نے تیرے پر میری آیتیں نازل کی اور اس آیتوں کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر کی اور جنہوں نے تیری پیروی کی۔ یعنی دیکھیے اس وقت کا آ رہا ہے ذکر جب عیسیٰ السلام موجود اس وقت میں، اور جنہوں نے تیری پیروی کی اوپر ان کے، کہ اس وقت میں جو انکاری ہے ان کے اوپر ورچسپ دوں گا تیری پیروی کرنے والوں کو، تجھ کو صحیح معنوں میں نبی اور رسول سمجھنے والوں کو، تیری بات جو اللہ کی بات جو تجھ تک کیا آئی، وہ جو لوگوں تک کہ تو نے پہنچایا، جن لوگوں نے تیری پیروی کی، تو ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر ان کے، جنہوں نے کفر کیا ان پر ان کو ورچسپ دوں گا، میں ان کو ان پر غالب کروں گا۔ کفر کیا قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک پھر طرف میری ہی لوٹنا ہے تمہارا، تو قیامت کے دن تک وہ جو انکاری ہے ان پر حاوی رکھوں گا میں، جنہوں نے تیری پیروی کی، تیری بات کی، قیامت کے دن تک۔ سمجھیے کہ آپ سسن کے آنے کے بعد میں بھی عیسیٰ السلام کو صحیح معنوں میں جو مانیں گے، کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد نہیں مانیں گے، اس کو خدا نہیں مانیں گے، یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے کہ عیسیٰ السلام ڈبل سے واپس آئیں گے، یہاں پر دونوں بھی آ گیا، رافع بھی آیا، متوفی کا بھی آ گیا۔ قیامت کے دن تک پھر طرف میری ہی لوٹنا ہے تمہارا، پھر طرف میری لوٹنا ہے تمہارا، یعنی ہر کسی کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تو میں فیصلہ کر دوں گا درمیان تمہارے جس میں تم نے اختلاف کیا، جو تم نے اختلاف کیا نا، ایک وہ اختلاف اہل کتاب کا کہ جب عیسیٰ السلام موجود، جب ان کے انکاری بنے، پھر ان کے جانے کے بعد میں ایسا عقیدہ بنایا، ایسا غلو میں بنے، غلو میں پیسے گئے، ایسی غلو اختیار کیے کہ بس کہ عیسیٰ السلام کو مانے تو پھر ایسا مانے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اس طرح سے جیزس کم سن، اور وہی عقیدہ لپیٹ کے ایمان والوں میں بھی دے دیے، کیونکہ نبوت کو دروازہ تو بند تھا۔ یہ ہے نا، یہودی اور عیسائی علماء گھسے ہوئے تھے نا، انہوں نے چلائے نا بات کہ نبوت کا دروازہ تو بند تھا، اب کیسا کرنا، اگر نبی بولیں گے تو نبی تو کوئی آنے والا ہے ہی نہیں، اس سے تو بالکل جیسا قادیانی نے بولے تو وہ تو گراؤنڈ کے باہر کر دیے گئے کہ ایمان والے نہیں ہے، وہ حج کو بھی نہیں آ سکتے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ پھر دوسرا چور دروازہ کون سا دینا ان کو؟ تو چور دروازہ دیے گیا ہم کو حدیث کے مادھیم سے، جو ان کا عقیدہ تھا عیسائیوں کا، جیزس کم سون، وہ دیے عیسیٰ السلام آئیں گے۔ جیسے کئی چور دروازے ملیں گے، قرآن میں اللہ رب العزت کہتا کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کم سے کم 20-22 آیت ہے
دوزخ میں ہمیشہ، جنت میں بھی ہمیشہ، تو میٹھا میٹھا چلتا، میں ہمیشہ کہتا، آیتوں کو بھی ریفرنس دیتا کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، اس طرح سے حدیث ہے باقاعدہ بخاری مسلم کی کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، جبکہ اس عقیدے کو اللہ نے کنڈم کیا کہ یہ عقیدہ تو بنی اسرائیل کا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 آپ نے پڑھ لینا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن۔ تو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ تو وہی ہے نا، بنی اسرائیل جس بل میں گھسی اس بل میں گھسائے نا ہم کو حدیثوں کے مادھیم سے۔ اب جو قرآن پڑھیں گا تو جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی وہ ریجیکٹ ہوتی، لیکن نہیں، چانس مارنے کے کام کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے۔ ایسی یہ جیسس کم سون، عیسیٰ السلام آئیں گے، ایسے کئی حدیث جو ہے، بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن کچھ حدیث ایسی ہے جو سیدھی سیدھی قرآن کی آیت سے ٹکراتی، اور وہ ہمارے ایمان کا جز بنی ہوئی ہے، جو ہمارے ایمان میں خلل پیدا کرتی، بگاڑ کی صورتیں جو پیدا کر دیتی، اور علماء کی اکثریت اس میں غرق ہے۔ اور کفر کے قیامت کے دن پھر طرف میری لوٹنا ہے تمہارا، تو میں فیصلہ کر دوں گا درمیان تمہارے اس میں جو تم نے جس میں اختلاف کیا نا، تو اللہ رب العزت فیصلہ کر دے گا۔ جو یہود و نصارہ کا عقیدہ بنا کے رکھے نا ہمارا عام ایمان والوں کا، اور یہ کہتے کہ بس اس میں علماء کا اجماع ہے، اب اجماع ہے تو وہاں انسان ایک عام ایمان والا ہاتھ ہی ٹیک دیتا، اتنے سارے عالم غلط ہو سکتے کیا، اتنی ساری جماعتیں، اتنی بڑی بڑی جماعتیں غلط ہو سکتی کیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ اکثریت اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گی۔ آیت ہے، کئی آیتیں ملیں گی، اکثریت تسلیم نہیں کریں گے، قلیل تعداد ہی اللہ کی بات کو، اللہ نے جو فیکٹ بیان کیا قرآن میں اس کو تسلیم کریں گی۔ یہ بھی ہے، ان باتوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا ایک عام ایمان والے کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میری زیادہ محنت وہی ہے کہ عام ایمان والا شعوری مسلم بنے، اور شعوری مسلم کب بنے گا؟ کہ جب وہ قرآن پڑھے گا۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھیے آپ کی بالکل گرے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن لوگ کیا کرتے، قرآن تو پڑھتے جب تو منکر حدیث ہو جاتی، حدیثوں کا انکار کر دیتے، ٹوٹل حدیث کا۔ ارے ویسا نہیں کرنا ہے، کئی حدیثیں ایسی جو ہیں قرآن کی ترجمانی کرتی، گلے لگانا پڑے گا ان حدیث کو ہم کو۔ جی، اب میں نے ہمیشہ سے اور میرے ویڈیوز میں اکثر کہتا کہ ہم کو جو عیسیٰ السلام کی آمد کا بتایا جاتا کہ دوبارہ آئیں گے، قرآن میں تو آنے کا ذکر ہے ہی نہیں، لیکن کیوں بتایا جاتا؟ ہم کو جھانسے میں لایا جاتا کیونکہ قرآن میں رافع آیا، رافع نے اٹھا لیا، جب اٹھا لیا تو وہ کہتے کہ زندہ اٹھا لیا اللہ نے، تو دوبارہ آئیں گے۔ جب رافع آیا نا، اٹھا لیا، تو وفے تنی ہو کے اللہ نے چھوڑ دینا تھا۔ رافع کیوں آیا؟ رافع آ گیا مطلب اوپر اٹھا لیا، تو زندہ اوپر اٹھ گئے تو پھر آئیں گے نیچے، ایسا لیتے۔ وہاں پھر انسان چکر میں آ جاتا ہے کہ رافع آیا نا یار، اب کیسا کرنا؟ تو اس کا بھی جواب ہے میرے پاس کیا قرآن میں باقاعدہ اس کا جواب موجود ہے کہ ادریس علیہ السلام بھی نبی تھے نا، ان کے لیے بھی رافع آیا، ان کے لیے بھی قرآن میں رافع آیا۔ 19 کی 57 سورہ مریم کی 57 آیت نمبر دیکھنا آپ نے، نکالیے بھی آپ، 56 اور 57 دیکھنا آپ نے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ذکر 56 پہلے، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ تھا وہ صدیق نہایت ہی سچا نبی۔ دیکھیے صدیق علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، اس کتاب میں ذکر اللہ نے ادریس السلام کا کیا کہ جو نبی تھے۔ پھر آیت نمبر 57، اور بلند کیا ہم نے اسے مقام بلند پر۔ اب یہاں پر بھی کیا آیا معلوم؟ وہ وَرَفَعْنَاهُ، مطلب یہاں بھی رافع آیا، تو یہاں پر میننگ لے لیے بلند، یعنی اونچا مقام، کہ بلند کیا ان کا مقام، اونچا کیا، بلند مقام کیا ان کا۔ یہاں پر اب یہاں پر رافع آیا مطلب ان کو بھی اوپر اٹھا لیا، جیسا وہاں رافع کے معنی لیے اٹھا لینا، اوپر اٹھا لینا، تو یہاں پر بھی لونا اوپر اٹھا لینا، تو ادریس اسلام کو بھی اوپر اٹھا لیا، مطلب یہ بھی آئیں گے دوبارہ۔ جب وہاں لے رہے نا کہ عیسیٰ السلام دوبارہ آئیں گے، تو یہ بھی آئیں گے نا پھر۔ بلکہ یہاں تک کہ غالباً وہ تو میرے کو حدیث میں ڈھونڈ نہیں پایا، لیکن کسی نے میرے کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حدیث میں رافع آیا،
کچھ حدیث میں ایسا. اب وہ کہاں تک کہ حدیث وہ کیا ہے میں تو اس کے اس میں نہیں گیا ڈیپ میں، لیکن یہ بھی بتایا کہ وہاں کچھ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رافع آ گیا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ آئیں گے؟ ادریس علیہ السلام کے لیے رافع آیا کہ رافع آیا تو اس پر یہ کہتے ہیں نا کہ رافع آیا نا، تو کیا یہاں تو ان کے لیے تو وہ بھی نہیں آیا، وقف تنی بھی نہیں آیا، رافع آ گیا. تو یہاں پر ان کو اونچا مقام یہ نہیں آئیں گے. اور جہاں پر وقف تنی کر کے پورا پورا اٹھا لیا آیا تو کے ساتھ میں رافع آیا تو روح کے ساتھ میں اٹھا لیا اوپر، وہ نہیں لے رہے. یہاں پر ان کے لیے صرف رافع آیا تو کہتے ادریس السلام آئیں گے نہیں، مطلب ان کو اٹھا لیا. ان کے آنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتلاتے، ارے نہ یہ آئیں گے نہ عیسیٰ السلام آئیں گے. رافع کے ہونے سے یہ نہیں ہوتا. اتنی بڑی بات کہ جب کوئی شخص، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تو دوسرا جنم تو ہے ہی نہیں، تو کیا وہ واپس آیا کرتا؟ کیا وہ جب پورے اٹھا لیا، کمپلیٹ ڈیتھ ہو گئی، اور کبھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر ہم نے یہ سمجھے دوبارہ آنا ہے، اتنی بڑی بات جب ہوتی ہے اللہ پیش کرتا تو وہ آیت میں نہیں دیں گا، دوبارہ آنے کا ذکر ہی نہیں کریں گا. اتنے بڑے رسول، نبی، پیغمبر، نبی رسول عیسیٰ السلام، کیسے کیسے معجزات ان کے، اور ان کے آنے کا ذکر اللہ قرآن میں نہیں کرے گا. اتنی بڑی بات قرآن میں پیش نہیں کرے گا. حدیث جو 200-250 سال بعد لکھے جا رہی ہے اور قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے سیدھی، لیکن اس کو گول مال کر کے ہم کو بیان کیا جاتا. یہی ہوتی گڑبڑ. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، حدیث سے قرآن کو سمجھتے نا تو پھر ہم بیس کس کو بنا لیتے؟ فرقان حدیث کو بنا لیتے کہ حدیث فرقان ہے. ہم ایسا عالم پر ہم بنا لیتے نا عالم کو خدا، تو پھر وہاں بھی گڑبڑ ہوتی. قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا انہوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، مشائخوں کو اللہ کسی اپنا رب بنا لیا ہے. علماء علماء صوبی ہے، ہم کو یہ حق کو سمجھنا پڑے گا. تو ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو خود پتہ چلے گا کون سا عالم سو ہے اور کون سا حق ہے. اب جانے انجانے میں اگر غلطی ہوتی ہے ہم سے، پھر بھی کسی عالم سے غلطی ہوئی یا ہم سے غلطی ہو تو اللہ معاف کریں گا. آیا تھا باقاعدہ کہ جانے انجانے میں اگر غلطی ہے تو اللہ معاف کرتا، اس کے لیے درگزر کرتا. لیکن ہم خود ہو کے جانے انجانے میں تھوڑی پڑھیں گے، خود ہو کے جان کر بھی انجان بنیں گے کیا؟ ایڑے چالے پر تھوڑی لینا ہے ہم کو کہ دنیا داری کا سارا شعور ہے کہ دنیا میں کیسا کرنا، کہاں بچے کا ایڈمیشن کرانا، بیمار ہوا تو کہاں ہمارے کس ڈاکٹر کا علاج کرنا، بزنس کرنا تو کہاں کتنا پیسہ لگانا، کیسا چالاکی سے کرنا، کیسا چور سے بچنا، کیسی حفاظت کرنا، وہاں دنیا داری کا سب سمجھتا. اور اللہ کے دین کے معاملے کی بات کو سمجھنے میں وہاں پر لاپرواہی، وہاں ایسے بھولے بن جانا، کسی سے نہیں پوچھنا. عالم صاحب نے بولے نا ہاں علماء کی اکثریت کا اجماع ہے نا، مان لیے اس کو، وہاں بالکل سر ڈال دینا. ایسا ہوگا وہاں بھی چوکنا رہنا پڑے گا جیسا دنیا داری میں چوکنا رہتے. کیوں رہتے؟ کہ دنیا کا دکھتا نا فائدہ نقصان، دکھتا نا بچہ کا صحیح جگہ ایڈمیشن ہونا، صحیح کالج میں ہونا، ڈاکٹر بنانا ہے، MBBS کروانا ہے، اچھی کالج میں اچھے اس میں پڑھانا ہے، اچھی جگہ علاج کروانا ہے. یہ نہیں دکھتا، اس کو بھی سوچنا پڑے گا، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا ہم کو. یہ ہم کسی کی، یہاں بھی ہم کسی کے ہتھے نہ لگے. یہ تو بلکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ ہم کو بنانا ہے، وہاں پر وراثت ہماری جنت حاصل کرنا ہے ہم کو اچھے عمل کر کے. تو اس پر تو زیادہ دھیان دینا چاہیے. اسی لیے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب اللہ نے دیا. آیت پر غور و تدبر کرنے کا بالکل یہ، اور وہاں پر عقل سے کام. اللہ نے بتایا کیا تم عقل سے کام نہیں لوں گے؟ کام نہیں لیتے. اہل عقل نصیحت حاصل کرے تو ہم کو ہمارا عقل سے بھی کام لینا ہے. اب پھر عقل کے گھوڑے ایسے بھی نہیں دوڑانا ہے، یہ بھی ہماری اوقات کو بھی سمجھنا پڑے گا. ہماری ساری صفات محدود ہے، ہماری عقل بھی محدود ہے، ضرورت سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو سوچنا ہے، جہاں تک کہ سوچنا ہے وہاں تو سوچیں گے ہم، آیت پر غور و تدبر کریں گے ہم. علی مرزا صاحب کی کلپنگ سن لیں گے ہم، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 کی. تھوڑی آدھی رہ گئی تھی، کمپلیٹ آپ سن لیجئے. جب تو نے مجھے پورا کر دیا، یہ میں اس وقت ترجمہ وہ کر رہا ہوں، باقی تفصیل جو اس کا وہ موت ترجمہ کرتے ہیں، قرآن میں فٹنگ نہیں بیٹھتا. سورۃ النساء کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر چکے. اے اللہ جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا تھا، کنت انت الرقیب علیہم، تو میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تو ان پر گواہ تھا. وہ غامدی صاحب کہتے ہیں وقف تنی کا فٹ بیٹھتا ہے
فٹ بیٹھتا۔ علی مرزا صاحب نے کیا بتایا؟ فٹ نہیں بیٹھتا۔ میں نے آپ کو اس کا ڈیٹیلز بتایا ہوں۔ گاندھی صاحب کا بھی ذکر کر رہے، وہ سن لیجیے آپ۔ گاندھی صاحب بھی کہ بھی یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ میں دوبارہ جب دنیا میں آیا تو میں نے ان کو سیدھا بھی کر دیا تھا، ہونا تھا۔ سورۃ النساء کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر چکے۔ اے اللہ جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا تھا، کنت انت الرقیب علیہم، تو میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تو ان پر گواہ تھا۔ وہ گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ میں دوبارہ جب دنیا میں آیا تو میں نے ان کو سیدھا بھی کر دیا تھا۔ اللہ جو بندے ہو، اللہ گفتگو کر رہے تھے، کسی نے زبان تو گل نکل دی ہے۔ اور دوسری بات، ان کو تو عیسیٰ ابن مریم نے ٹھیک بھی نہیں کیا، وہ تو مر چکے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے تو قرب قیامت میں آنا ہے۔ بات ہو رہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو چھوڑا تھا اور انہوں نے شرک اختیار کیا، ان کے بارے میں ان کو تو عیسیٰ ابن مریم مردوں کو تو زندہ کر کے دوبارہ سے اسلام میں داخل کر کے تو نہیں کر سکتے تھے۔ اگر زندہ بھی ہو جائے تب بھی اس گواہی کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے سے پہلے مر چکے، ان پر اللہ تو ہی گواہ تھا۔ کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا، ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور ساری چیزوں کے اوپر گواہ صرف اے اللہ تو ہی ہو سکتا ہے، انسان کی تو ایکوالٹی نہیں ہے۔ اب علی مرزا صاحب جو بتا رہے ہیں کہ وہ جو یہاں بات ہو رہی ہے مطلب اس آیت میں کہ ان کی کہ جو عیسیٰ السلام کے وقت میں موجود تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بگڑے ہوئے عقائد انہوں نے عیسیٰ السلام کے بعد میں جو اپنائے تھے، انہوں نے اب بعد میں مر گئے، عیسیٰ السلام کی اوپر اٹھا لیا، اس کے بعد میں وہ انتقال ہو گیا، مر گئے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ارے ایسا کیسا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ تو بگڑا ہوا عقیدہ جو عیسیٰ السلام جب حیات تھے تو اس وقت میں تو کوئی بگڑا ہوا عقیدہ آیا ہی نہیں، ان کے بعد میں گلو کی شکل بنی ہے، بگڑا ہوا عقیدہ رہا، اور وہ ایسا کنٹینیو رہا کہ آج بھی وہ بگڑا ہوا عقیدہ موجود ہے۔ عیسیٰ السلام آئیں گے جب ڈبل سے بمطابق ان کے کہ دوبارہ آئیں گے، جب بھی بگڑا ہوا عقیدہ ہوں گا، جب بھی رہیں گا نا یہ عقیدہ بگڑا ہوا۔ آج بھی ہے نا، عیسائی آج بھی کہتے نا کہ تین میں کیا ہے، عیسیٰ مسیح بھی یعنی اللہ کے وہ اولاد تھے کر کے، کچھ کہتے کہ بیٹے یعنی چاہیے تھا، لیکن کچھ اولاد سمجھتے اس کو لے کے، یعنی وہی ڈیلیگیشن آف پاور، جیسا اللہ نے اپنے پاور ان کو دے دیا تھا، ڈیلیگیٹ کر دیا تھا، وہ رتبہ دے کے رکھے نا۔ جب عیسیٰ السلام آئیں گے ڈبل سے تو وہ جو مکالمہ یہاں پر آ رہا ہے کہ تو نے کہا تھا، تو وہ تو یہ کہنا چاہیے تھا نا انہوں نے کہ اللہ میں جب ڈبل سے آیا تو ان کے بگڑے، میں نے دیکھا ان کا عقیدہ تو بگڑا ہوا تھا، جب میں تھا پہلے بار تو اس وقت میں تو عقیدہ بگڑا ہوا نہیں تھا، لیکن جانے کے بعد میں انہوں نے گلو کی شکل اختیار کیے، اور جنہوں نے اختیار کرے گلو کی شکل ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گئے، چلے گئے دنیا سے، لیکن انہوں نے اپنے وہ بگڑا ہوا عقیدہ فارورڈ کیے نا آگے، جو فارورڈ کیا جب میں دنیا میں گیا تو وہ فارورڈ کیا ہوا عقیدہ ان کا جو پہلے جب میں حیات تھا اس وقت میں، جب تو نے مجھے اوپر نہیں اٹھایا تھا اس وقت میں جب موجود تھا، تو وہ بگڑا ہوا عقیدہ جو انہوں نے فارورڈ کیے تھے ان کے بال بچوں میں پیڑھی میں، تو وہ عقیدے کو بعد میں سدھارا۔ ہاں ان کا وہ بگڑا ہوا عقیدہ تھا نا موجود، تو وہ تو بول ہی نہیں رہے، وہ بگڑا ہوا عقیدہ، وہ بگڑے ہوئے عقیدے کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ تو ایسا ہے نا کھلی کتاب کے طور پہ پتہ چل رہا نا کہ عیسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، وہ ایسا کیسا جواب دیں گے کہ میرے کو نہیں معلوم، میرے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ کیا۔ ارے وہ تو سب معلوم ہو گیا نا کیا کیا، انہوں نے نہیں کیے تھے لیکن بعد والوں نے کیے نا، قرآن میں آتا نا، کیا تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے، وہ غلطی پر ہے تب بھی، تو عیسیٰ السلام بتائیں گے نہیں وہ آیت کہ قرآن میں آیت موجود ہے نا کہ تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے، تو اللہ میں نے وہ آیت پیش کیا نا ان تک کے، وہ غلطی پر تھے تب بھی میں نے کرنے نہیں دیا ان کو غلط پیروی بات کی۔ وہ تو اس طرح جواب دینا چاہیے تھا نا انہوں نے، لیکن جواب تو کچھ ایسا آ رہا ان کا کہ بس مجھے معلوم ہی نہیں انہوں نے کیا کیا، لہٰذا وہ دوبارہ آئیں گے دنیا میں، اس لیے بات سیدھی اگر آپ وہ دوبارہ آنا نکال دیے تو بات سیدھی سمجھ میں آتی، لیکن وہ سیدھی بات کو ٹیڑھی کیسی کرنا غلط عقیدے کے ساتھ میں،
واپس بلا کے. اچانک آئیں گی قیامت، اس کو ٹیڑھا کر دینا. قیامت آئیں گی نہیں، اچانک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں آئیں گی، اس کو ٹیڑھا کر دینا. پھر اللہ کا ایک قاعدہ کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ویسا اٹھاتا نہیں، اس کی روح کو اوپر اٹھاتا، نہ کہ جسم کے ساتھ میں اوپر اٹھا لیتا، اوپر کہیں رکھ دیتا اس کو. یہ سارے قرآن کے عقائد جو ہے، اللہ کے جو ضابطے، اس کو بالکل بدل کے رکھ دے رہے ہیں نا. صرف کس لیے؟ حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے مادھیم سے نہیں. قرآن میں تو آمد کا ذکر ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت. پھر آگے انہوں نے اور جو کہا اس میں تو وہ بھی ہے کہ کیا شرک کو معاف کر. سنیے آپ اس میں تھوڑا. ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ اگر اب تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے، تیرے بندے ہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری جان چھوٹ جائے، یہ تیرے بندے ہیں، ان کو عذاب دے، تیری مرضی. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ یہ بھی تیری مرضی ہے. میں تجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے تو کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا. اگر تو معاف کرنا چاہتا تو تیری مرضی. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ کی اصلاح کی ہے کہ یہ کہانی تو ختم. لا تبدیل لکلمات اللہ، شرک میں نے معاف نہیں کرنا ہے عیسیٰ. اگر تو یہ مشرتاً بات کر رہا ہے نا تو شرک تو میرا فیصلہ ہے، میں نے معاف نہیں کرنا. قال اللہ، اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. دیکھیے علی مرزا صاحب نے جو کہا، جیسا قرآن کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ سب معاف کرے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اس آیت پر بھی میں نے میرے درس قرآن ڈالا ہوں اس پر کہ اس آیت کو کیسا سمجھیں گے ہم کہ اللہ سب معاف کریں گا، شرک معاف نہیں کریں گا. ایک تو چیز سمجھیے آپ کہ مرنے کے بعد میں تو شرک کیا، کوئی بھی گناہ رہے تو معاف نہیں کریں گا اللہ رب العزت. وہاں پر کوئی نہ نیکیوں کا عدل بدل ہونا گا، کسی تجارت ہوں گی کہ اس کی نیکیاں اس پر اور اس کی بدی اس پر، ایسا وہ بھی نہیں ہونا ہے وہاں پر جیسا حدیث میں بتلایا جاتا. نہ کوئی گناہ معاف ہونا ہے وہاں پر کسی کوئی گناہ کی معافی نہیں ہے. تو شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک معاف نہیں کریں گا تو کیا دوسرے گناہ معاف کر جائیں گے اللہ رب العزت وہاں پر؟ بالکل نہیں کریں گا. اب سوال یہ کہ یہ آیت کو پھر کیسا لیں گے کہ سب معاف کریں گا لیکن شرک معاف نہیں کریں گا. مطلب دنیا میں سارے گناہ معاف کریں گا اللہ معافی مانگنے کے بعد میں، لیکن شرک کی معافی بھی نہیں مانگا تو اللہ معاف نہیں کریں گا، ایسا لے لیں گے ہم؟ بالکل نہیں. جبکہ اگر کسی نے شرک بھی کیا اور اس کو جب سمجھ آ گئی کہ بھائی غلط ہوا میرے ساتھ، کرتے نا لوگ درگاہوں کو لے کے شرک کرتے، اور جو بیچارے ایمان نہیں لاتے کافر، وہ تو ایسا ہے کہ 100% 90% شرک میں ملوث رہتے اور ایمان لاتے بیچارے. ہم بولتے ایمان لا لیا اس نے، تو وہ شرک کیا معاف نہیں ہوا؟ کہ ان کا توبہ کرتے، وہ درگاہ پہ جا کے شرک کرتے، توبہ کرتے، چلتے پھرتے خدا کو مانتے لوگ. کوئی درگاہ پہ نہیں جاتا لیکن کسی عالم کچھ خدا بنا لیتا تو وہ شرک نہیں ہو رہا ہے کیا؟ وہ بھی شرک ہو رہا. تو کہ اللہ معاف نہیں کر رہا ہے کہ ان کو معاف نہیں کریں گا اللہ؟ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بالکل معاف کر دیں گا. پھر یہ آیت کو کیسا لیں گے کہ سب معاف کریں گا شرک معاف نہیں کریں گا؟ تو سمجھیے آپ اس پر میرے ہے باقاعدہ کہ جب ہم دعا ایسی کرتے معافی کی، اور وہ دعا میں بھی ہم وسیلہ ڈالتے، کسی کا بھی وسیلہ ڈال دو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال دو، کس کا بھی. سورہ مومنون آیت نمبر 117 دیکھنا آپ نے کہ جو اللہ کے ساتھ میں دعا میں کسی کو پکارے، اللہ کے ساتھ میں دعا میں کسی کو ملائے پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے. اس طرح بتایا اللہ نے کہ دعا کر رہا، دعا میں بھی یعنی دعا مطلب کر رہا معافی مانگ رہا اللہ سے، اور معافی مانگنے میں بھی شرک کر لے رہا کہ معافی تو مانگ رہا ہے لیکن اس میں بھی شرک کر رہا، تو اللہ معافی کیسا کرے گا؟ یعنی جس ڈال پہ بیٹھے، ایک دنیا کی مثال فطری دین اللہ، جس ڈال پہ بیٹھے اس ڈال کچھ کاٹ رہے ہم، پھر مریں گے نہیں تو کیا ہوں گا؟ جس ڈال پہ بیٹھے دوسری ڈالوں کو کاٹے آپ. سندل کا درخت ہے، سندل کی لکڑیاں لے رہے ہیں، بڑی قیمتی ہوتی، یہ ڈال یہ ڈنگالی توڑ رہا ہے، وہ ڈال توڑ رہا ہے اس سندل کے جھاڑ کی، لیکن جس ڈال پہ بیٹھے آخر میں اس کو بھی کاٹے تو پھر وہ تو ڈال کے ساتھ میں کھائی میں گرنا ہی ہے، گر جائیں گے کھائی میں. تو جب ہم دعا مانگے، معافی مانگے اللہ سے، تو اس میں معافی میں بھی شرک نہ کریں ہم. اگر معافی میں بھی شرک کیے تو پھر معافی کہاں ہو؟ یہ تو ایسا ہو گیا کہ کسی کو گالی دیے، کسی کو غلط الفاظ بولے ایسا، اور جب معافی مانگ رہا ہے اس سے تو معافی مانگنے میں بھی اس کو گالی ہے، میں نے فلاں گالی دیا تجھے، وہ گالی دیا میں نے، میرے کو تو معاف کر دے، نہیں تو پھر دوسری گالی تیار. پھر ایک
نہیں تو میں نے تجھے کوسا، بد دعا دی، میرے کو بد دعا دی ہے میں نے، تو میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا، میرے کو معاف کر دے، نہیں تو میں تیرے کو اور کوسوں گا، پھر اس سے بھی زیادہ کوسوں گا تیرے کو۔ ایسا ہوتا ہے کہ چور اگر بولتا کہ میں چور کو پکڑنے کا ہے تو میرے کو چھوڑ دیں گے کیا؟ تو میں قبول کرتا گناہ، ہاں ہم چھوڑ دیں گے، ہم وعدہ کرو، قسم کھاؤ اللہ کی، ہاں میں قسم کھاتا، میں وعدہ کرتا، ہم تیرے کو چھوڑ دیں گے، بس تو جمع ہو جا ہمارے پاس میں۔ ایسا ہوگا اس کو تو بولیں گے کیوں چھوڑیں گے، چھوڑنے کے لیے پکڑ رہے، دیکھو کو عدالت میں پیش کریں گے ہم، وہ الگ بات ہے، کسٹڈی نکالتے اس کو جھانسے میں لاتے ہیں، ہاں ہم چھوڑ دیں گے نا، پولیس جو بولتی چھوڑ دیں گے نا، جھانسے میں لاتے جھوٹ بولتے وہ الگ چیز ہے، لیکن کیا اللہ کے پاس میں جھوٹ چلے گا آپ کا کہ اللہ میں معافی مانگتا میرے کو چھوڑ دیں گا کہ تو وہ ہے دعا اصل میں، وہ کہ وہ ایسا شرک ہے نا جو کہ دعا میں بھی اگر شرک کریں گے آپ کہ معافی مانگ رہا ہے اس میں بھی شرک ہو رہا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تو جو شرک ہے سب معاف کرے گا۔ لیکن کیا سمجھا رہی ہے عالموں نے، علماء کی اکثریت نے گڑبڑ کی نا، شرک معاف نہیں کرے گا کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں معاف کریں گا شرک، وہاں معاف اور دوسرے گناہ معاف کر دیں گا وہاں پر، اور شرک معاف نہیں کریں گا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، وہاں کوئی ایک گناہ بھی معاف نہیں ہونا ہے مرنے کے بعد میں، سارے یہاں معاف ہوں گا اور شرک بھی معاف ہوں گا یہاں پر۔ لیکن اگر یہاں بھی آپ نے دعا کیے، شرک کی معافی کیا اور اس میں بھی شرک ڈالے، وسیلہ لگائے، چاہے آپ وسلم کا وسیلہ لگاؤ یا کس کا بھی، کسی ولی کا وسیلہ، کسی بھی وسیلے سے دعا مانگے آپ نے تو معاف نہیں ہوگا۔ وسیلہ ہمارے نیک عمل ہے، اصل میں ہمارے عمل کا وسیلہ اللہ، وہ فلانا وہ جو پتھر تھا نا، وہ میں نے فلانی نیکی کیا تھا تو پتھر سرکتے جاتا تھا، وہ جو ہے تو وہ ہے چیز کہ وہ عمل، ہمارے جو عمل ہے، عمل کا میں نے فلانی نیکی کیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھے اس عمل کا واسطہ، تو وہ ہمارے عمل کا وسیلہ لگا سکتے ہم، لیکن کسی شخص کا وسیلہ لگانا، ایسی دعا مانگنا، وہ شرک، وہ نہیں۔ عمل، ہمارے عمل کا ہم وسیلہ دے تو وہ شرک نہیں ہے ہمارے عمل کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھنے کے بعد میں ترجمانی پڑھنے قرآن کی اور آیتوں پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے کی ان آیتوں پر۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔